السلام علیکم، DNN نیوز کے ساتھ میں ہوں مقبول. پیش ہے سندھ بھر کی اہم خبریں. وزیر اعلیٰ سندھ نے 20 جدید سیکشن اور ہائی پریشر جیٹنگ مشین گاڑیاں واٹر بورڈ کے حوالے کر دیں. ان میں 10 گاڑیوں پر سیکشن اور 10 پر ہائی پریشر جیٹنگ مشینیں نصب ہیں. 20 مشین گاڑیوں کے اضافے سے سیکشن اور جیٹنگ مشین گاڑیوں کی تعداد 56 ہو گئی ہے. سیکشن مشین اور پریشر جیٹ مشینز کی واٹر بورڈ کو حوالگی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت نے 90 کروڑ کی لاگت سے یہ 20 گاڑیاں خریدی ہیں. پرانے سیکشن اور جیٹنگ مشین گاڑیوں کی مرمت کرائی جا رہی ہے. 50 سال پرانا دھابیجی پمپنگ اسٹیشن 1.23 ارب سے اپ گریڈ کر رہے ہیں. بلدیہ کے لیے 24 انچ قطر کی پائپ لائن کا کام 40 کروڑ سے مکمل ہو چکا ہے. ہم کام تو کرتے ہیں لیکن صحیح تشہیر نہیں کر سکتے. وفاقی حکومت کے سینئر شخص نے کہا کہ سندھ حکومت کام نہیں کرتی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کہا کہ پرانی گاڑیوں کو بھی رینوویٹ کر کے اپ ڈیٹ کیا جائے گا. مراد علی شاہ کی ہدایت ہے کراچی کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں. ورلڈ بینک کے تعاون سے بلدیات کے منصوبے شروع کیے جائیں گے. ایک منصوبہ 5 ارب اور دوسرا منصوبہ 10 ارب کا ہے. ان منصوبوں سے نکاسی آب اور پینے کے صاف پانی پر خرچ کیے جائیں گے. MD واٹر بورڈ کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں یہ گاڑیاں فراہم کی. اس سہولت سے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی کارکردگی بہتر ہوگی. آج یہ مشینیں ہم لوگ ہینڈ اوور کر رہے ہیں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو. اور ایک کمپوننٹ تھا یہ جو سیکشن مشینز اور جیٹنگ مشینز ہیں. ایک جو ہماری آلریڈی پرانی مشین ہے ان کو بنانے کا بھی ہے, تو وہ بھی میرے خیال میں ان کو ریویمپ کیا جا رہا ہے تاکہ ان سے بھی کام لیا جا سکے. اس پہ کام جلدی شروع ہو جائے گا. پھر اور بھی پورے پروجیکٹ ہیں ہمارے جو کراچی کے لیے. ویسے تو پورے سندھ میں کام ہو رہا ہے لیکن اگر صرف کراچی کی آج بات ہو تو جس طرح کچرے کا آپ کے سامنے ہے کہ CM صاحب کے اس میں جو ڈرائیو تھی اس میں بہت بہتری آئی ہے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ڈرائیو ختم ہو گئی بلکہ وہ جاری اور ساری ہے. اور جب تک مکمل طور پر کچرے سے چھٹکارا حاصل نہیں کریں گے اس کو وہ جاری رہے گی. اور پھر وہ جو ڈیلی کا بھی سسٹم ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اس کو بھی ریویو کیا جا رہا ہے. وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ کا امپریس مارکیٹ صدر کا دورہ. میئر کراچی وسیم اختر، کمشنر کراچی افتخار شلوانی، سیکریٹری بلدیات روشن علی شیخ بھی موجود تھے. ناصر حسین شاہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے سلسلے میں معائنہ کرنے آئے ہیں. معزز کورٹ کی جانب سے تجاوزات کو ہٹانے کا حکم ملا ہے. سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کرائیں گے. تاجروں کو متبادل جگہ فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کسی کو بے روزگار کرنا پیپلز پارٹی کا منشور نہیں, صرف تجاوزات کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. امپریس مارکیٹ کی بحالی اور بیوٹیفیکیشن کا کام جاری ہے. دوسری جانب ملیر لیاقت آباد مارکیٹ کے اطراف غیر قانونی تجاوزات کے خلاف کارروائی جاری ہے. ملیر لیاقت آباد مارکیٹ کے تاجروں نے احتجاج شروع کر کے لیاقت مارکیٹ بند کر دی. کارروائی کے دوران پولیس اور تاجروں میں جھڑپیں ہوئی جبکہ کئی لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا. ایڈیشنل IGP کراچی نے فٹ پاتھ پر تجاوزات کے خاتمے کی ہدایت کر دی. ایڈیشنل IGP کراچی کا کہنا ہے کہ تمام SDPOs اور SHO فوری طور پر اس پر کام کریں اور تعمیل کو یقینی بنائیں. فٹ پاتھ پر تجاوزات کے خاتمے سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت کے مطابق زونل DIG اور ڈسٹرکٹ SSP کے ساتھ ایڈیشنل IGP کراچی شہر کا دورہ کریں گے. ساؤتھ زون، ایسٹ زون، ویسٹ زون کو شیڈیول کے مطابق تجاوزات کے خاتمے کی پیش رفت کو چیک کیا جائے گا. ایڈیشنل IGP کراچی نے SDPOs، SHOs کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کے علاقے میں فٹ پاتھ سے تمام تجاوزات کو صاف کریں. پولیس نے کراچی کے علاقے کھارا در میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا اور 7 افراد کو گرفتار کر لیا. تجاوزات کے خلاف لائٹ ہاؤس کے دکاندار سراپا احتجاج. لائٹ ہاؤس کے سینکڑوں دکانداروں نے دکانوں کے تجاوزات توڑنے پر احتجاج کیا جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ جائز قرار دیتے ہوئے لائٹ ہاؤس لونڈا بازار کی 300 سے زائد دکانیں مسمار کی گئیں. 1 سال گزر جانے کے بعد بھی ہمیں کوئی متبادل جگہ نہیں دی گئی. دکانداروں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں ہماری دکانیں واپس دو. مظاہرین نے احتجاج کرتے ہوئے KNC بلڈنگ کا مرکزی گیٹ کا گھیراؤ کر لیا. مظاہرین نے ہاتھوں میں پمپ فلیٹ بھی تھامے ہوئے تھے.
پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ اپنی حکومت کا ایک کام بتا دیں جو انہوں نے کیا ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو پر رد عمل میں خرم شیر زمان نے کہا کہ سندھ سے روزانہ دکھ کی خبریں ملتی ہیں۔ کراچی میں 10 ماہ میں 31 لوگوں کا قتل کیا گیا۔ مراد علی شاہ نے کہا K4 پروجیکٹ بند ہونے کی وجہ وفاق ہے۔ وزیر اعلیٰ کو K4 سے متعلق جھوٹا بیان دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے پہلے صوبائی وزیر خزانہ تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے جتنا نقصان پہنچایا اتنا پہلے کسی نے نہیں پہنچایا۔ کسی خاتون کو بھی وزیر اعلیٰ سندھ بنا دیں تو وہ بھی اچھا کام کر لیں گی۔ گرین لائن تاخیر کا شکار ہے تو اس کی ذمہ دار بھی سندھ حکومت ہے۔ کراچی میں پولیس کی کارروائی، 2 منشیات فروش گرفتار کر لیے۔ کراچی کے علاقے نیو کراچی صنعتی ایریا میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزموں کے قبضے سے منشیات، اسلحہ اور 2 لاکھ سے زائد نقدی رقم برآمد کی گئی ہے۔ ملزمان میں منظور اور صدام شامل ہیں۔ پولیس نے منشیات فروش ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا جبکہ مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ عزیز آباد پولیس نے گھروں کے مالکان سے بھتہ وصولی میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ شہری کی شکایت پر عزیز آباد پولیس کا ایکشن، زیر تعمیر گھروں کے مالکان سے بھتہ وصولی میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا جبکہ ملزمان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ ملزمان کی شناخت عاصم اور صادق کے ناموں سے ہوئی ہے۔ ملزمان SBCA کے ملازمین کی مدد سے زیر تعمیر گھروں کے مالکان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ ملزمان نے چند روز قبل عزیز آباد میں زیر تعمیر گھر کے مالک سے 2 لاکھ روپے بھتے کا مطالبہ کیا تھا۔ بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ DNNPAK.com۔ دیکھتے رہیے DNN نیوز۔